بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر بد کا ٹوٹکا طب نبوی سے۔ نظر بد کے کتنے قسم ہیں یہ حدیث نبوی سے سنیے۔ مسلم شریف کی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو نظر بد ہی کاٹتی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد، بخار اور پھوڑے میں جھاڑ پھونک کی رخصت دی ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگنا حق ہے۔ سنن ابو داود میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نظر بد کرنے والے کو وضو کرنے کا حکم دیا جاتا اور زدہ کو اس سے غسل کرنے کا حکم دیا جاتا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یا دوسروں کو نظر بد میں جھاڑ پھونک کرنے کا حکم دیا۔ امام ترمذی نے ترمذی شریف میں سفیان بن عیینہ کی حدیث نقل کی ہے کہ سفیان بن عیینہ نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے عمرو بن عامر سے، انہوں نے عبید بن رفاعہ زرقی سے روایت ہے کہ اسماء بن عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنو جعفر کے لوگوں کو نظر بد لگ جانے کی بیماری ہوتی ہے، تو کیا میں ان کے لیے جھاڑ پھونک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرتی تو وہ نظر بد سبقت کرتی ہے۔ ترمذی نے بیان کیا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابن شہاب سے اور انہوں نے ابو امامہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ عامر بن ربیعہ نے سہل بن کو غسل کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ خدا کی قسم، اس سے زیادہ کوئی عمدہ دن اور چمکتی جلد نہیں دیکھی۔ سہل کانپنے لگے۔ عامر کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ دیکھ کر اس پر غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ کس بنیاد پر تم سے کوئی اپنے بھائی کی جان لے لیتا ہے؟ تم کو برکت نہ دی جائے، اسے غسل دو۔ چنانچہ حضرت عامر نے ان کے چہرے، دونوں ہاتھ، دونوں کہنیاں اور دونوں گھٹنے اور پیر کے اطراف اور شرمگاہ کو ایک پیالے میں دھلایا اور اسے ان کے اوپر بہایا تو سہل کو افاقہ ہو گیا اور چین کی سانس لی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بھی محمد بن ابو امامہ بن سہل سے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، جس میں فرمایا کہ نظر بد لگنا حق ہے تو اس سے وضو کرو۔ عبد الرزاق نے عن معمر عن ابن طاووس عن ابیہ کے واسطے سے ایک مرفوع حدیث بیان کی ہے، نظر بد لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر قابو پاتی تو نظر بد قابو پاتی۔ اگر تم میں سے کسی کو غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو اسے غسل کروا دو۔ اس حدیث کا موصول ہونا ہی صحیح ہے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ
نظر بد لگانے والے کو ایک پیالہ پانی لانے کو کہا جائے، اس میں اس کی ہتھیلی داخل کی جائے اور اس میں اس کے منہ سے کلی کروائی جائے اور اس کلی کے پانی کو پیالے میں ڈالنے کو کہا جائے اور اس کا چہرہ پیالے میں دھلایا جائے، پھر اس کا بایاں ہاتھ برتن میں داخل کرایا جائے اور پانی اس کے دائیں گھٹنے پر بہایا جائے، اس کے بعد دائیں ہاتھ داخل کرائیں اور اس کا پانی بائیں گھٹنے پر بہائے، پھر اس کی شرمگاہ دھلائی جائے اور پیالہ زمین پر نہ رکھا جائے۔ اس کے بعد نظر زدہ شخص کے لیے پیچھے کی جانب سے اس کے سر پر یکبارگی پانی بہایا جائے۔ نظر بد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نظر بد انسانی اور دوسری نظر بد شیطانی۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لونڈی کو دیکھا، چہرے پر سیاہ دھبا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر جھاڑ پھونک کرو، کیونکہ اس کو نظر بد لگ گئی ہے۔ حسین بن مسعود الفرا نے کہا کہ صفعہ شیطانی نظر بد ہے اور بیان کرتے ہیں کہ اس کو نظر بد لگی ہے، وہ شیطانی ہے، یہ نیزے کی نوک سے بھی زیادہ تیز اثر دکھاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کی جاتی ہے، نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، یعنی بالکل فنا کر دیتی ہے۔ ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان اور انسان کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر کافروں کا بس چلے تو یہ کوشش کریں کہ وہ آپ کو اپنی نگاہوں کی تاثیر سے گرا دیں جب وہ قرآن سنتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی دوسری جگہ فرمایا ہے، اے رسول کہہ دو کہ میں سفیدہ صبح کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں پر پھونکنے والوں کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرے۔ ہر نظر بد والا شخص حاسد ہوتا ہے، لیکن ہر حاسد بد نگاہ نہیں ہوتا۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ حاسد بد نگاہ سے زیادہ عام ہوتا ہے تو اس سے بھی پناہ طلب کرنا اسی طرح ہوگا جیسے بد نگاہی سے استحاضہ کیا جاتا ہے، کیونکہ نظر بد ایک تیر ہوتا ہے جو حاسد اور عین کے نفس سے نکلتا ہے، جو حسد زدہ اور نظر زدہ کی جانب چلتا ہے، کبھی نشانے پر چلتا ہے اور کبھی نشانے پر نہیں لگتا۔ اس لیے اگر یہ تیر کسی ایسے شخص کو پہنچا جو بالکل سامنے ہو، اس کے آگے کوئی چیز نہ ہو، تو اس پر اثر کر جاتا ہے، اور اثر کرنا ضروری بھی ہے۔ بعض اوقات میں یہ تیر الٹا مارنے والے جانب لوٹ جاتا ہے۔ یہ نظر بد کا تیر ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہوا میں تیر پھینک کے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں نظر بد کا علاج بتایا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے بھائیوں سے ضرور شیئر کر لینا تاکہ اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملتا رہے۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور سبسکرائب ضرور کر دینا۔ میری یہ دعا ہے کہ آپ کو نظر بد سے اللہ سبحانہ و تعالی بچا کے رکھے اور آپ کو ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازے۔ اللہ کے حکم سے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔